معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت مقدسہ کے تحت کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج 141 یہ مجلس، یہ بزم پراسیہ کے کارکرین کی جانب سے منعقد کی گئی، اور بڑا ہی بہترین اور اصلاحی عنوان حقوق العباد یعنی بندوں کا حق، یہ عنوان آج کی اس بزم کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے تحت وقت کی قید کے ساتھ چند نصیحتی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دل جمعی اور توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اتنے خراب موسم کے باوجود بھی آپ حضرات اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دور و دراز سے ہر ہفتہ بلا ناگہ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، حقیقت یہ مقبولیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی محنتوں کو قبول کر رہا ہے جو خلوص کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے دین کی تبلیغ چاہتے ہیں، ورنہ عام طور پر جیسے ہی دینی معاملات میں اصل میں سب سے پہلے طبیعت یا موسم یا ماحول سب سے پہلے اجر بن جاتا ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کی یہ زندہ دلی، آپ لوگوں کا یہ جذبہ اللہ قبول فرمائے، اور یوں ہی بے لوث ہم سے اور آپ سے دین کی خدمت اللہ لیتا رہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ فرمایا اصل نیکی یہ نہیں کہ تم مغرب و مشرق کی طرف منہ کر لو۔ واضح لفظوں میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم پورب یا پچھم کی طرف اپنا منہ کر لو،
بلکہ اصل نیکی ایمان لانے کے بعد، آخرت پر ایمان رکھنے کے بعد، اللہ کو اپنا معبود حقیقی اور رسول پاک کو اپنا نبی اور رسول ماننے کے بعد جو اصل نیکی ہے، فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ اپنے قرابت داروں سے محبت کرنا، یتیموں سے محبت کرنا، غربا سے محبت کرنا، ان تماموں سے محبت کرنے کو اللہ نے اصل نیکی بیان فرمایا۔ اور آپ حقوق العباد، جو کہ عام طور پر لوگوں کو یہ لفظ کا معنی معلوم نہیں ہوتا، عبد کہتے ہیں بندے کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا بندہ، آپ نے کسی کا نام سنا ہوگا عبداللہ، تو عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبد کہا جاتا ہے بندے کو۔ اور عباد یہ جمع ہو گئی، بہو بچن ہو گیا کہ کئی بندے لا تعداد۔ تو جیسے اللہ کا حق ہم پر ہے، ویسے ہی بندوں کا حق بھی ہم پر ہے۔ ہمارے اوپر دو حقوق، ایک حق کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کا حق، دوسرا حق ہے حقوق العباد، بندوں کا حق۔ اور آج کی گفتگو کا عنوان صرف اور صرف بندوں کے حق پر منعقد کیا گیا ہے، اسی عنوان کے تحت یہ بزم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اصل نیکی اگر کوئی ہے تو وہ حقوق العباد میں ہے، بندوں کے حق کو بجا لانے میں، بندوں سے صلہ رحمی کرنے میں، بندوں کی خیر خواہی میں، ان کے ساتھ محبت، الفت اور پیار ہی اصل نیکی ہے۔ یہ قرآن پاک میں ہمارا اور آپ کا رب واضح الفاظوں میں بیان فرما رہا ہے۔ پھر حضرات گرامی اگر دیکھا جائے تو اسلام کا 99% جو عمل خاص ہے وہ حقوق العباد کے لیے اللہ نے رکھا ہے، صرف 1 یا 2% اپنے لیے رب نے رکھا، اپنا حق بندوں پر دیا ہے، ورنہ زیادہ تر اسلام کے ارکان کا حصہ بندوں کے لیے ہے، حقوق العباد کے لیے ہے۔ اب وہ کیسے؟ تو اللہ نے جہاں اپنا حق بیان کرنا تھا تو وہاں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ ایک جگہ فرمایا کہ رمضان آئے تو روزہ رکھو، اگر دولت ہو تو حج کرو۔ ان احکام کے علاوہ اب جتنے بھی احکام قرآن پاک کے اندر موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ کبھی فرما وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر فرما وَبِذِي الْقُرْبَى، یہاں بھی یہی فرمایا کہ والدین کے احسان کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، جو تم میں قرابت دار ہو۔ اب قرابت داروں سے مراد جو آپ کے رشتہ دار ہوں، جو آپ کے خونی رشتے ہوں، جو آپ کی ماں کے رشتے سے ہوں، باپ کے رشتے سے ہوں، چچا یا اور دیگر رشتوں کی جانب سے، انہیں قربا کہا گیا۔ جب یہ رشتے پورے ہو جائیں تو پھر فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ پھر یتیم، غریب اور مساکین کا حق ہے۔ تو حقوق العباد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق رکھا ہے وہ ماں اور باپ کا حق ہے۔ کس کا حق؟ ماں اور باپ کا حق ہے۔ ماں اور باپ کے حق کو بجا لانے کے بعد اگر بندے پر کسی بندے کا حق آتا ہے تو وہ قرابت داروں کا، کہ جو اس کے قریبی ہوں، جو اس کے خونی رشتے ہوں، اور جب وہ ان کے حقوقوں کو بجا لائے تب جا کر یتیم، غربا اور مساکین کی باری آتی ہے۔ اور اسلام کا یہ طریقہ ہے۔ اسی لیے جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ کسی سے پوچھو تو ظاہر ہے کہ مفاد کے لیے کبھی کبھی کچھ چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو چھپا لیا جاتا ہے، لیکن اصل معنوں میں سب سے پہلے مستحق ہوتے ہیں قربا۔ پھر جب قربا نہ ملے تب یتامہ اور مساکین،
لیکن ہماری ذہانت بن گئی ہے کہ یتامہ اور مساکین کو اس لیے ڈھونڈو کہ یتامہ اور مساکین کو دیں گے تو نام ہوگا، اور قرابت داروں کو درکنار اس لیے کر دو کہ ظاہری دنیاوی اعتبار سے ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اصل معنوں میں جو حق کی ترتیب رب نے بیان فرمائی ہے ہم اس ترتیب کے خلاف ہیں۔ اور پھر حقوق العباد اسلام کا اتنا اہم رکن ہے کہ آپ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت صرف اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر نماز چھوڑ دی، رمضان کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے ترک کر دیا، مال ہونے کے باوجود بھی حج میں تاخیر کی، وقت ہونے پر آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کیا، اور پھر جب بھی آپ کو یاد آئے کہ یار میری نمازیں چھوٹ گئی، میرا حج مجھے ادا کرنا تھا، وقت نکل گیا، زکوٰۃ کے لیے میں نے تاخیر کر دی، جب بھی آپ کو یاد آئے تو آپ کو کہیں نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور کہنا ہے اے پروردگار مجھ سے غفلت میں یہ کوتاہی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو فرمایا گیا کہ جب بندہ اس کے حق کی معافی کے لیے اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو رب کائنات معاف کر دیتا ہے، اور حکم کیا دیا کہ میرے حقوق کو پامال کیا ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اب اس کی قضا کر دو، اس کی قضا کر دو، اسے دوہرا لو، توبہ کر لو۔ لیکن حضرات یہ سب سے اہم حقوق العباد سنیں، پہلے تب بیٹھ جائیں، اچھے سے ایک بار بیٹھ جائیں تمام لوگ، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ بات جو میں عرض کر رہا تھا یہ سمجھ آئی آپ لوگوں کے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اگر ان میں کوتاہی ہو جائے تو گناہ ہے، مستحق ہے بندہ سزا کا، لیکن اس کی تلافی کس کی بارگاہ میں ہوگی؟ صرف اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کر عرض کرے پروردگار وقت گزر گیا اور میں غفلت میں تھا، میں نے تیری فرض کرتا عبادت کو ترک کر دیا، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن فرمایا گیا کہ اگر کسی بندے کے حق کو آپ نے مارا ہے، کسی بندے کو آپ نے ستایا ہے، کسی بندے کو آپ نے اذیت دی ہے، اور آپ اگر خانہ کعبہ میں اپنا سر رکھ کر گڑ گڑا کر خدا سے کہیں کہ میری غلطی کو معاف کر دے، تو فرمایا گیا کہ رب اس وقت تک اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس سے معافی نہ مانگ لے جسے اذیت پہنچائی۔ بتائیں حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اہمیت عطا فرمائی ہے کہ رب اپنے حقوق کو پامال کرنے والوں کو تو معاف کر دے رہا ہے، لیکن اگر اس کے کسی بندے کو ستا کر تم اس کی بارگاہ میں پہنچے ہو، اس کے بندے کو اگر اذیت دے کر اس کی بارگاہ میں پہنچے ہو، تو میرا رب کہتا ہے کہ جب تک میرا وہ بندہ تجھے معاف نہ کر دے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اور حقیقت ہے بھی یہ۔ تو حضرات حقوق العباد یہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اور سنیں جب بھی ایمان کے بارے میں مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کی اصل کیا ہے، تو میرے آقا نے ہر مرتبہ ایمان کی اصل حقوق العباد ہی بیان فرمائی۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ بہتر ایمان والا کون، تو فرمایا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ فرمایا اس سے بہتر کون ہے، تو فرمایا کہ جو توڑے وہ جوڑنے کا کام کرے یہ اس سے بہتر ہے۔ کہا ان سے بہتر ایمان والا کون ہے، تو کہا جو لوگوں کو کھلائے، ان سے میٹھا بولے، اس کا ایمان بہتر ہے۔ اب آپ دیکھو حقوق تو دو ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، لیکن اللہ حقوق العباد کو ایمان کی اصل بتا رہا ہے، اپنے حقوق کو ایمان کی اصل نہیں کہہ رہا۔ تو حقیقت معنوں میں حقوق العباد کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے اگر ہم غور کریں تو پھر حضرات حقوق العباد جو ہمارے قابل قبول نہیں ہوتے ان کی چاشنی، ان کی رغبت اور زیادہ بہتر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اگر حقوق العباد کو ہم سمجھ لیں۔ اور حقوق العباد کو جو لوگ سمجھے گئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری کیسے؟
کیسے ان کی زندگی گزری ہے کہ ایک ایک لمحہ وہ حقوق العباد کی گرفت سے کہ کہیں اس حق کے لیے رب کائنات برود محشر مجھے نہ پکڑ لے، ہم کسی اور کو نہ دیکھیں بلکہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ اپنی زندگی بتائی ہو، جن کو میرے نبی اپنی حیات میں کہہ دیں کہ اگر مجھ پر نبوت ختم نہ ہوتی تو عمر نبی ہوتے۔ انہوں نے حقوق العباد کا جو درس دیا ہے، اگر بندہ اسے سمجھ جائے تو حقیقت معنوں میں اسے پتا چلے کہ وہ عمر جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی ان 10 لوگوں میں حضرت عمر شامل ہیں کہ میرے آقا نے جیتے جی کہہ دیا تھا اے عمر تو جنتی ہے۔ اب بتاؤ اگر آقا اپنی حیات میں کسی کو جنتی کہہ دیں تو اس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا مسلمان بچا؟ اس لیے کہ نبی نے اپنی زبان سے حضرت عمر کو جنتی کہا، اور وہ زبان کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اصل میں میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ جب بھی کہتا ہے مرضی رب سے کہتا ہے۔ تو حضرت عمر کو جنتی کہلوانا یہ رب کی مرضی تھی، اور جو حضرت عمر کو جنتی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی زبان کا منکر نہیں بلکہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، اور جو قرآن کی کسی آیت کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے۔ تو میرے آقا نے حضرت عمر کو اور 10 صحابہ جن میں حضرت عمر شامل ہیں فرمایا عمر تم جنتی ہو، اور جب یہ کہہ دیا تو پھر اسی پر فضیلت ختم نہیں ہوئی بلکہ کیا فرمایا کہ اگر مجھ پر نبوت ختم نہ ہوتی تو عمر نبی ہوتے۔ یہ حضرت عمر کی شان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخشے بخشائے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا قائد اور ذمہ دار بنایا، جیسے کہ ہر آدمی آج کہیں نہ کہیں کا قائد اور ذمہ دار ہوتا ہے، اور حقوق العباد کی سب سے بڑی ذمہ داری قائد پر ہوتی ہے، ذمہ دار پر ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی گھر کا بڑا ہے، گھر کا امیر ہے، گھر میں اس کی چلتی ہے تو وہ اپنے گھر اور اپنے اہل خانہ کا قائد ہے۔ اگر کوئی کسی معاشرے یا چند لوگوں پر اس کی حکومت چلتی ہے تو وہ چند لوگوں کا قائد ہے۔ کسی کا ایریا یا ملک یا کسی شہر میں اس کی حکومت چلتی ہے تو وہ ان کا قائد ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خلیفہ بنے، اور جب خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت میں اسلام کتنی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ کبھی اٹھا کر تاریخ پڑھیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آدھی دنیا سے زیادہ میں اسلام پھیل چکا تھا، یعنی 22 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کا پرچم بلند ہو چکا تھا۔ آپ تخت نشین مدینے میں تھے۔ آپ بتائیں کہ ایک آدمی کو اگر چند لوگ جاننے لگے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرنے کا لہجہ بدل جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، وہ جلدی کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ یہ ہماری اور آپ کی فطرت ہے، لیکن جس نے حقیقت میں حقوق العباد کی اصل کو مصطفیٰ سے جانا تھا اسے معلوم تھا کہ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا دیا، نبی نے جنتی کہہ دیا، نبی نے مجھ کو بڑی بڑی بشارتیں دی، ایمان تو تھا لیکن اس کے باوجود بھی نبی کی اس تعلیم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے حضرت عمر نے اپنی زندگی کی کچھ معاملات کو جو عمل میں لایا ہے، اگر ہم انہیں سن لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے۔ دور خلافت حضرت عمر کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات میں پورے مدینے شہر میں گھوما کرتے تھے، پورے شہر میں، کبھی مدینے کے اندر ہوتے کبھی مدینے کے باہر جاتے، آنے والے راستوں سے مسافروں کا تعاقب کرتے اور شہر کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے ان کا حال چال پتہ کرتے بھیس بدل کر۔ تو ایک مرتبہ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے رات میں آپ نکل گئے شہر کے باہر، اور جب شہر کے باہر نکلے تو دیکھا دور ایک ٹیلے پر آگ جل رہی ہے،
جب آگ جلتی نظر آئی حضرت عمر کو تو آپ کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ اللہ اتنی رات گئے، آخر یہ آگ کون جلا رہا ہے؟ اچھا موسم سرد ہے اور بڑے کڑاکے کی ٹھنڈ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو چلے اس طرف، اور جب اس ٹیلے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک تمبو ہے جس کے اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے، اور باہر نظر ڈالا تو دیکھا ایک آدمی آگ کی تپش میں اپنے آپ کو سیک رہا ہے اور بیٹھے اللہ اللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھے ہے۔ حضرت عمر چونکہ بھیس بدلے ہوئے تھے، اس کے قریب پہنچے اور جا کر کہتے ہیں بھائی یہ بتا کہ آخر اتنی رات گئے، تیرے خیمے سے عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے، تو یہاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا اے میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی حاملہ تھی اور اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، اور میں چونکہ بڑا غریب ہوں، مال کا انتظام نہیں تھا، تو میں اپنے گاؤں سے مدینے کی طرف آیا کہ عمر سے مل کر ان ایام اور اس وقت کے لیے کچھ امداد طلب کر لوں۔ تو کہا پھر یہاں کیوں رکے، مدینے میں کیوں نہ آئے؟ تو کہا درد ذے جو بچے پیدا ہونے کا درد ہوتا ہے وہ اتنا تیز ہو گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے کی ولادت یہی ہو جائے گی، تو بس میں نے یہی خیمہ لگایا، اور چونکہ رات ہو چکی ہے کوئی راہدن یا کوئی مسافر مجھے نظر نہیں آیا، راہگیر نظر نہیں آیا، تو میں بیٹھ گئے انتظار میں، اور اللہ کی امداد پر، اسی کی ذات پر توقع ہے کہ صبح ہو تو امیر المومنین حضرت عمر کو خبر کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو ابھی نہیں بتایا کہ میں ہی تمہارا امیر ہوں، میں ہی وہ عمر ہوں جس سے تم ملنے آئے ہو، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس خیمے کے پاس سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد واپس مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ تشریف لانے کے بعد کسی اور کے دروازے پر نہیں بلکہ اپنے گھر آئے، اپنی بیوی کو جگایا، اور جگانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میری شریک حیات، شاید آج رب نے ہمیں ایک بڑا ہی بہتر کام عطا فرمایا ہے جو ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، کیا اس نیک کام میں تم میری ساتھی بنو گی؟ تو بیوی بھی حضرت عمر کی ہے، کہا کیوں نہیں امیر المومنین، رات میں وہ بھی ٹھنڈ میں اپنے بسترے سے اٹھتی ہیں اور اپنے شوہر حضرت عمر کے ساتھ پھر دونوں ساتھ ہو کر کچھ ضروری سامان جو اس وقت عورتوں کو بچے کی ولادت کے وقت لگتے ہیں، حضرت عمر نے اپنی بیوی کو کہا، انہوں نے اپنے ساتھ لیا، اور پھر اسی کھلے میدان میں اسی ٹیلے پر پہنچے جہاں وہ خیمہ لگا تھا، آگ جل رہی تھی۔ حضرت عمر اپنی بیوی کے ساتھ جب پہنچے تو بیوی تو اس عورت کی خیمارداری میں لگ گئی، لیکن پوری رات جب تک بچے کی ولادت نہ ہوئی حضرت عمر اس دیہاتی کے ساتھ آگ کے کنارے بیٹھے ہیں اور اس کا دل بہلا رہے ہیں، اس کی دل جوئی کر رہے ہیں، کبھی اس سے کسی واقعے پر بات کرتے، کبھی کسی واقعے پر بات کرتے، لیکن ان پوری گفتگو میں نہ کبھی آپ کے اندر جلال نظر آتا، نہ آپ کے اندر تکبر نظر آتا، نہ کسی طریقے سے آپ نے اس شخص کو اپنے خلیفہ ہونے کی خبر دی، بلکہ اس کا جب دل بہلائے اور ایک وقت ہوا کہ اندر سے آواز آئی آپ کی بیوی کی، وہ فرماتی یا امیر المومنین، مبارک ہو رب نے اسے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب یہ آواز آئی نا یا امیر المومنین، تو وہ شخص جو رات بھر آگ کے پاس بیٹھا تھا وہ کہتا تم میں اور مجھ میں امیر المومنین کون ہے؟ اس وقت بھی حضرت عمر جواب نہیں دیتے۔ آپ کردار، سیرت اور حقوق العباد کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ اگر کسی کو تھوڑا منصب عطا کر دے تو رات میں وہ نہیں اٹھتا۔ سینکڑوں غلام تھے، غلاموں کی بیویاں تھیں، ان کی باندیاں تھیں، آپ حکم دیتے کہ اے غلاموں جاؤ فلا فلا میدان میں میرا ایک زیارت خواہ، ایک میرا متمنی پریشان ہے، جاؤ اس کی خیمارداری، اس کی امداد کر دو۔ لیکن حضرت عمر سے جب یہ پوچھا گیا تھا تو حضرت عمر نے جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا جیسے خلیفہ کی نیند ہے ویسے رعایا کی نیند بھی ہے۔ یہ حضرت عمر نے جواب دیا۔ جب آواز آئی خیمے سے یا امیر المومنین، تو وہ شخص جو رات بھر آگ کے کنارے بیٹھا تھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہتا تم میں اور مجھ میں امیر المومنین کون ہے؟ حضرت عمر مسکرائے اور کہا خاموش ہو گئے۔ پھر آواز آئی مبارک ہو یا امیر المومنین کہ اسے بیٹا ہوا ہے، تو کہا حضور
یہ عورت جو آپ کے ساتھ آئی بار بار امیر المومنین کسے کہتی ہے؟ تو اب چونکہ بتانا تھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس عمر سے ملنے تم آئے تھے، یہ عمر رات بھر جو تمہارے ساتھ بیٹھا، یہ کوئی نہیں بلکہ وہی عمر ہے جو تمہارا خلیفہ ہے، وہ سنتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ، جب تک ایسے قائد اور ایسے مصطفیٰ کے غلام موجود رہیں گے، یہ اسلام اور یہ امت کبھی خسارے میں نہیں آ سکتی، اور پھر وہ آپ کے قدموں پر آ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ واقعہ اپنی زندگی کے عمل میں لا کر ہمیں تعلیم کیا دی؟ محض حقوق العباد کی۔ ورنہ حضرت عمر چاہتے تو کسی کو حکم دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ تو یاد رکھو کہ یہ تعلیم دے کر انہوں نے بتایا کہ اصل عبادت بندوں کی کفالت ہے، بندوں سے محبت ہے، بندوں سے پیار ہے۔ اور ایک بندہ نمازوں پر نمازیں پڑھے، زکوٰۃ پر زکوٰۃ دے، حج پر حج کرے، اور اس کا حال یہ ہو کہ اس کا بھائی اس سے ناراض ہو، اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہو، اس کے محلے اور اطراف کے لوگ اس سے ناراض ہو، تو سمجھ جاؤ کہ ایسی عبادت منہ پر مار دی جائے گی۔ اسی لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو اصل ایمان کہا، اور ایک پوری سورت ہے جس میں حقوق العباد کی اہمیت بھی رب نے بیان فرما دی۔ کبھی سورہ ماعون ارائیت الذی یکذب بالدین، اس سورت پاک کو کبھی پڑھنا آپ، بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، اس کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ۔ اس میں لفظ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ کیسے جھٹلاتے ہیں دین کو؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، کہ وہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں اور دین کو جھٹلاتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مساکین کو نہ کھلاتے ہیں نہ کھلانے کی رغبت دلاتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو خرابی ہے ان نمازیوں کی جو لاپرواہی برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور برتنے کی معمولی سی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں نمازیوں کا ذکر بھی، اس میں غربا اور یتامہ کا ذکر بھی، اور اس میں امداد اور مدد کا ذکر بھی اسی صورت پاک کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ نے فرمایا دیکھو وہ دین جھٹلاتے ہیں، تو دین کا 90-99% کیا ہے؟ دین حقوق العباد۔ تو وہ حقوق العباد کو جھٹلاتے ہیں کیسے؟ یتیموں کو دھکا دے کر، غریبوں سے نفرت کر کر، یتیموں کو ستا کر، پھر نمازی بڑے بن بیٹھتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کی ان عبادات میں بھی دکھاوا ہوتا ہے، اور پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کی چیز ان کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن کبھی ہمسایہ مانگ لے، پڑوسی طلب کر لے، کسی ضرورت مند نے اگر مطالبہ کیا تو وہ معمولی سی چیز بھی برتنے کی اسے نہیں دیتے۔ تو فرمایا ایسے لوگ دیندار نہیں بلکہ یہ دین کو جھٹلاتے ہیں۔ دیندار کون ہے؟ اصل معنوں میں ایمان والا کون ہے؟ تو کبھی قرآن و حدیث کو پڑھیں یا صوفیہ کی زندگی پڑھیں، بزرگوں کی، اللہ والوں کی، تو حقیقت میں پتہ چلے گا کہ حقوق اللہ سے ولایت نہیں ملتی، حقوق العباد سے ولایت ملتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ حقوق اللہ بجا لانے والا ولی بن جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن حقوق العباد پر عمل کرنے والا ولی بنے یہی ضروری ہے۔ اسی لیے کہ اولیاء اور تصوف کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ فنا فی الرسول اور خدمت خلق، کہ وہ مصطفیٰ پر فنا ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی خلق خدا کی امداد اور مدد میں گزارتے ہیں۔ اور یہ اکابر اور بزرگوں کا طریقہ رہا کہ خود بھوکے رہے، لیکن اگر کوئی ہمسایہ آ گیا تو اٹھا کر اسے دے دیا، اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کی۔ اور جہاں سے منصب ولایت کی نہریں پھوٹتی ہوں، جو منبع ولایت ہو، علی کا گھر ہے، آپ وہاں دیکھیں کہ یہ واقعہ بڑا مشہور سنا ہوگا، رمضان کا مہینہ، گھر میں افطاری نہیں، بڑی مشکل سے سیدہ فاطمہ نے شام کی افطاری کا انتظام کیا، اور جب مولا علی اور حسنین افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے
تو کوئی آیا اور آ کر سوال کیا کہ میں سائل ہوں، بھوکا ہوں، کیا میری امداد ہوگی؟ تو وہ جو روٹیاں تھی اٹھا کر اسے دے دی اور پانی سے روزہ افطار کیا، پھر سحری اسی حالت میں، دوسرا دن بھی یہی، تیسرا دن بھی یہی۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ جو روزہ ہم نے رکھا تھا وہ خدا کی رضا کے لیے، لیکن اگر خدا بلندی کو پر کسی کو فائز کرتا ہے تو اپنے حقوق بجا لانے کی بنا پر نہیں، بلکہ بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بنا پر۔ تبھی آپ نے 3 دنوں تک اپنی سخاوت کی اور سخاوت کر کر بتایا کہ اللہ کے بندوں کا حق کیا ہوتا ہے۔ یہ تو غیروں کے ساتھ تھا، پھر حضرات بتائیں اپنوں کے ساتھ جو حق ہونا چاہیے۔ اور آج حقوق العباد کہیں نہ کہیں ہم سے پامال ہوتا ہے، اور اس حد تک ہوتا ہے کہ ہماری عبادات، ہمارے دیگر نیک کام یہ درکنار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ان تماموں کے حقوق شریعت اسلامی نے بیان فرمائی۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ تو ماں باپ کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہیں تو قرآن میں لا افن کہا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ لا افن، کہ یہ لفظ کہ اف بھی انہیں نہ کہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو رب وہ کہنے سے روک دیتا۔ ماں باپ کے لیے لفظ اف کہنے سے روکا۔ جب وہ زندہ رہیں اور بوڑھے ہو جائیں تو فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک احسان کرو، کہ اگر وہ غلط بھی ہوں تو خاموش ہو کر ان کو سنو، ان سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، جب بھی ان سے بات کرو تو لہجہ نرم ہو، جب بھی ان کے پاس جاؤ تو تمہارے اندر ادب ہو۔ یہ ماں باپ کی زندگی میں ان کا ادب، اور جب وہ فوت ہو جائیں تب بھی ماں باپ کا حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو حق کیا ہے کہ اگر وہ جن سے دوستی رکھتے تھے تم ان کی عزت کرو۔ اگر باپ دنیا میں نہیں اور باپ کے دوستوں کو کہیں دیکھو تو جیسے باپ کی عزت کرتے تھے اس کے دوستوں کی عزت کرو۔ باپ انتقال ہو جائے تو چچا کو باپ کی جگہ دو، اور اگر چچا نہیں تو بڑا باپ ہو تو اسے، کہ باپ کا جو بھی بھائی بچا ہو اسے باپ کا مقام دو۔ ماں کا انتقال ہو جائے تو یہی حکم خالہ کے لیے ہے، اور اگر ماں کی سہیلیاں ہیں تو ان سے محبت کی جائے۔ پھر اگر باپ یا ماں جیتے جی کوئی اچھا کام کرتے تھے اور وہ تمہیں معلوم ہے تو ان کے وفات اور وصال کے بعد ان اچھے کاموں کو جاری رکھا جائے۔ اگر انہوں نے قرض لیا تھا تو ان کا قرض ادا کیا جائے، اور پھر ان کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کیا جائے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے جو اولاد پر لازم ہے۔ اور پھر اولاد کے لیے جو ماں باپ کا حق ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرات گرامی حقوق بہت سارے ہیں، میں رسول پاک نے جو اصل حق بیان فرمایا وہ بتا دیتا ہوں، کہ جو ماں باپ کا اولاد پر حق ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے کیا کریں۔ تو ان کا جو حق ہے، میرے آقا نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا فرمایا؟ 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا وہ حب نبی، پہلے میری محبت سکھاؤ، پھر فرمایا وہ حب اہل بیت، میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا وہ تلاوت القرآن، ان کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بناؤ۔ یہ 3 چیزیں ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ یہ ماں باپ کا حق ہے اولاد پر۔ اور پھر جب اولاد ماں باپ کا حق ختم ہو گیا تو چچا کا، بڑے باپ کا، خالہ کا، ہر پورے حقوق تفصیل سے شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن حضرات یہ قریبی جو اصل حقوق ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اولاد اور ماں باپ، پھر اس میں آتا میاں اور بیوی کا حق جو سب سے زیادہ پامال کیا جاتا ہے۔ میاں اور بیوی کا حق، کہ اسلام میں مردوں کو 4 نکاح کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ارے قرآن کی آیت ہے نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح میں لاؤ 1، 2، 3 اور 4۔ یہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، لیکن یہ 4 کی اجازت کب ہے؟ کہ جب ان چاروں کے حقوق کو ایک طرح بجا لاؤ، اور اگر حقوق بجا لانے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں
تو پھر ہم گرفت میں ہیں، حقوق العباد کی پکڑ میں ہیں، پھر ہمیں اس کا خامیازہ اور حساب دینا ہے۔ تو یاد رکھو کہ عدل اسلام کا اہم رکن ہے۔ اگر کسی بھی اعتبار سے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو عبادت کی غلطی تو رب معاف کر دے گا، لیکن چونکہ یہ حقوق العباد ہے، اگر ان میں خطائیں ہوئی تو جب تک وہ معاف نہ کرے رب معاف نہیں کرنے والا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بیوی کا حق کیا ہے، کہ بیوی کی خوشحالی، اس کی تندرستی کا خیال رکھنا، اس کی جائز خواہشات کو پوری کرنا، اور اس کے والدین، اس کے ماں باپ کی وہی عزت کرنا جو اپنے ماں باپ کی عزت ہو، اس کے ساتھ غمی و خوشی میں شریک ہونا، اور جب نیکی کی طرف تم بڑھو تو اسے اپنے ساتھ نیکی میں شریک کرنا۔ یہ بیوی کا حق شوہر پر۔ اور شوہر کا حق کیا ہے بیوی پر؟ کہ بیویوں کے حقوق تو ایسے ہیں کہ جب شوہر گھر آئے تو وہ سج سور کر تیار رہے، دروازے پر اس کا استقبال کرے، اسے ادب و احترام سے کھلائے، کھلانے کے بعد جب تک وہ آرام نہ کرے تو دن بھر کے حالات پر اس سے گفتگو کرے، اور پھر اگر وہ تھکا ہوا ہو تو اس کی خدمت کرے۔ لیکن حضرات بتاؤ یہاں کس کس طریقے سے حقوق پامال ہوتے ہیں؟ آج اگر حقوق العباد کی بات کی جائے تو تم دیکھو کہ دو دوست جن کا خونی کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ اپنی تمام باتیں ایک دوسرے سے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن سگے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے سے صبح اٹھتے سے شام تک، اور کبھی کبھی مہینے گزر جاتے ہیں، بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتے۔ حال یہ ہے کہ باپ سے ہفتے بھر بات نہ کیا اور دوسرے کے باپ کو انکل اور ابو کہتے پھر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی عزت اور محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ خود کی ماں سے کئی دن بات نہیں کیا اور دوسری کی ماؤں کو ممی اور امی کہتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی۔ حال یہ ہمارا حقوق العباد پامال کرنے کا کہ جو گھر میں ہیں انہیں راضی نہیں کیا، اور جن سے کوئی تعلق نہیں ان کو راضی کرنے میں ہم نے اپنی پورے اخلاق اور پوری جو خصلتیں اچھائی کی ہیں ان کا اظہار کر دیتے ہیں۔ حضرات یہی طریقہ آج ہماری ماں بہنوں کا بھی گھر میں ہے کہ جس کے لیے تیار ہونا تھا جب وہ گھر میں آئے تو وہ بیچارہ دیکھ کر پریشان کہ جیسا چھوڑ کر جاتا ہوں اس سے بدتر آ کے پاتا ہوں، اور اگر کہیں ملے کہ نکاح ولیمہ شادی ہے کسی کے چہلم میں بھی جانا ہے تو پھر آپ دیکھو سجنا سورنا، کپڑوں کی رنگت، تو حقیقت میں یہ بھی حقوق العباد کے خلاف ہے کہ جس کے لیے سجنا تھا وہاں بدصورت بن کر گھومے، اور جن سے بچنا تھا وہاں سج کر جا رہا ہے، اور پھر اس پر کسی مرد نے کبھی ٹوکا بھی نہیں۔ جبکہ یہ اب شوہر کا حق ہے کہ جب اس کی بیوی نمائش کے لیے تیار ہو تو وہ اس پر سختی کرے اور اسے کہے کہ میرے لیے تیار نہ ہوئی، میرے لیے اچھا لباس نہ پہنا، اور دوسروں کی نگاہ میں آنے کے لیے لباس اچھا۔ تو حضرات گرامی، حقوق العباد اسلام کا اہم رکن ہے۔ اگر کوئی اسے پامال کر دے تو یاد رکھیں کہ پھر اس کی تمام عبادتیں، اس کے تمام نیک اعمال یہ اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور اگر اس نے حقوق العباد کو بجا لایا تو حقوق اللہ کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں، اور رب اپنی بارگاہ میں قبول کرتا بھی اسی کو ہے جو اس کے بندوں کی دعائیں لے کر اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب اکابرین بزرگوں کا طریقہ دیکھیں، پوری زندگی بزرگوں کی اسی طرز اور اسی طریقے پر گزری ہے کہ انہوں نے خدمت خلق، لوگوں کی محبت، لوگوں کے ساتھ اخلاق اور پیار سے گزارا ہے۔ آج ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم نے جو اپنی ذرا سی انانیت کے چکر میں حقوق العباد کو ترک کر دیا ہے، اپنی ذات کے لیے جو ہم نے اپنے رشتوں کو منقطع کر دیا ہے، لوگوں کی اور اپنوں کی نفرت جو آج ہمارے دلوں کے اندر ہے، پڑوسیوں کا، سگے بھائی کا، اپنے رشتہ داروں کا بغض جو آج ہم نے پال رکھا ہے، تو یاد رکھو کہ تمہاری عزت ہے کیا؟ کیا عزت ہے تمہاری؟ تمہارا وقار کیا ہے؟ سید زادوں کے علاوہ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ تمہارا خاندانی نسب بتاؤ تو تم وہ بتانے سے قاصر ہو، لیکن حضرات اس کے بعد انانیت، تکبر، غرور کہ اپنی انا کے لیے حقوق العباد کو پامال کر رکھے ہیں،
اور کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ اللہ برود محشر جبکہ اس کے حق اتنے سخت ہیں سوال ہوگا تو کیا جواب دوں گا حضرات؟ ورنہ وہ امام الانبیاء کون؟ ہم سب کے آقا، سنیں میرے آقا کا حال کیا ہے۔ حقوق العباد پر شاید اس سے بڑی اور کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کو جب مکہ سے نکالا گیا تو کتنی اذیت ہوئی تھی، کبھی پڑھیں سیرت۔ اتنی اذیتیں کہ کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، کبھی اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، کبھی دیوانہ اور مجنون کہا جا رہا ہے۔ ان تمام اذیتوں کے باوجود جب میرے آقا ہجرت کر کر مکہ سے مدینہ پہنچے اور مدینہ میں جب رب نے آپ کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور ایک لشکر کے ساتھ جب آپ فتح مکہ کے لیے نکلے اور جب مکہ کی سرزمین پر میرے آقا تشریف لائے ہیں تو وہی ظالم جو کون تھے؟ گھر کے افراد، وہی ظالم جنہوں نے ایک وقت بڑا ستایا، 3 سالوں تک 2 پہاڑوں کے درمیان میرے آقا رہے اور چمڑا ابال کر کھایا، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے کہاں؟ مکہ میں، تو حال یہ ہے کہ وہ کانپ رہے تھے کہ اب بدلہ لیا جائے گا، اب چن چن کر حساب ہوگا۔ لیکن جب میرے آقا منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ان ظالموں سے بدلہ نہیں لیتے کہ انہوں نے ہمیں اپنا شہر، اپنے لوگ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے بدلہ لینے نہیں بلکہ رحم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور میرے آقا کے لفظ کھلے تھے کہ وہ لوگ جو ظالم تھے وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے نظر آئے۔ تو یہ میرے آقا کا کردار کہ انہوں نے معاف کر دیا کن کو؟ جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہاں تو اگر پڑوسی کچرا پھینک دے تو ہم مر گئے لیکن معافی نہیں مانگ رہا ہے، اگر کبھی پانی اس نے زیادہ بھر لیا تو معافی نہیں مانگ رہا ہے، کبھی بڑا بھائی یا چھوٹے بھائی میں کسی طریقے کی نا اتفاقی ہو جائے تو کبھی کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ میں اسے درگزر کر دوں۔ لیکن حضرات سنو، حقیقت میں معاف کر دینا یہ ایک نیکی ہے، لیکن خود سے کسی سے معافی مانگ لینا یہ معاف کر دینے والے سے بڑا کام ہے۔ اور حقوق العباد اور انسانیت کی اصل اور اسلام کی اصل تعلیم اسی شخص کو سمجھ آ سکتی ہے جو حقوق العباد کو پامال نہ ہونے دے۔ تو اسلام کا سب سے بڑا رکن، اسے پیش کرو لوگوں کو، اسے بتاؤ کہ انسانیت جو تم کرتے پھرتے ہو، اگر اس کا سبق سب سے زیادہ کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کی 99% عبادت حقیقت معنوں میں اللہ کے بندوں سے محبت ہے۔ لیکن ہاں، محبت کے تقاضے یہ بھی سن لو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ دور ہے کہ آدمی سنتا کچھ ہے پھر اس پر اپنی عقل بھی لگاتا ہے۔ محبت کن سے؟ اخلاق پیار کن سے؟ کہ جس نے جن سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہو۔ حقوق العباد کا مطلب یہ نہیں کہ بے ادبوں سے بھی اب تم صلح کرنے بیٹھ جاؤ، گستاخوں سے بھی، رسول پاک کی توہین کرنے والوں سے بھی، کیونکہ سن تو لیے ہو کہ بھائی حقوق العباد بندوں سے محبت کرنا یہ بڑی عظیم ایک عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ مولائے کائنات حضرت علی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کس سے محبت کرنا ہے کس سے نہیں۔ حضرت علی جنہیں شیر خدا کہا گیا، لیکن دشمنان اسلام اور گستاخان مصطفیٰ کو زمین پر پٹک دیے اور اسے قتل کرنے والے تھے۔ جب اسے قتل کرنے والے تھے تو اس نے منہ پر تھوک دیا، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتا علی میرے اوپر سوار تھے، مارا کیوں نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میں تجھے مار رہا تھا، تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اگر تو اس پر اٹل رہتا تو تجھے مار دیتا، لیکن اسی درمیان تو نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ تو اب یہ لڑائی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں بچی، بلکہ یہ ذاتی ہو گئی، یہ نفس کے لیے ہو گئی۔ تو حضرات حقیقت میں مومن بھی وہ ہے اور ایمان والا بھی وہ ہے کہ جب اپنی ذات پر آئے تو بڑی بڑی باتوں کو درکنار کر دے، لیکن جب مصطفیٰ کی ناموس پر آئے تو پھر اس سے برداشت نہ ہو۔ تو ایسوں سے اتحاد، ایسوں سے محبت، ایسوں سے پیار اور حسن سلوک کرنے کی تعلیم ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کا باغی ہو ان کے ساتھ جب تک وہ توبہ یا رجوع نہ کر لیں صلہ رحمی کی ضرورت
نہیں، اسی لیے بتایا گیا کہ زکوٰۃ کن کو دینا ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ میں پوشیدہ لفظوں میں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ لو آپ کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے، قربانی کا گوشت کن میں تقسیم کرنا ہے، فطرہ کن میں تقسیم کرنا ہے. یہ حقوق العباد کی تعلیم کے لیے ہی بنایا گیا ہے. اور وہ کون ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ پہلے قرابت دار ان کے حقوق بجا لاؤ، اور جب ان کے حقوق کو پورا کر چکو تب یتیم اور غریبوں اور مساکین کے پاس پہنچو. کہ گھر میں باپ ماں اور رشتہ دار ناراض ہیں اور تم سڑکوں پر یتیموں کو کھانے کھلا رہے ہو، تم لنگر کھلا رہے ہو ان کو جن کو تم جانتے نہیں اور تمہارے اپنے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی حقوق العباد نہیں. حقوق العباد یہ ہے کہ پہلے تم قرابت داروں کو دیکھو پھر کسی اور کے پاس جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقوق العباد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری تمام نیکیاں رب اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اپنا وقت نکال کر اس کار خیر میں شریک ہوتے ہیں، اس بزم میں بے لوث محنت و مشقت کرتے ہیں، اللہ ان کی آمد کو، ان کی حاضری کو، ان کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ اس دور پرفتن میں اگر اللہ آپ سے ہم سے یہ کام لے رہا ہے تو کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ ہم سے راضی ہے، یہ اس کی دلیل ہے. اور سنیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے کام کی توفیق دیتا ہے. اللہ اسے اپنے کام کی توفیق دیتا ہے اور اللہ خود اس کے کام میں لگ جاتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں. ایک بڑی پیاری حکایت آج میں نے پڑھا، لیکن چونکہ وہ عنوان سے باہر تھی اس لیے میں نے اسے بیان نہیں کیا، لیکن یہ سوچا تھا کہ جب بزم کا اختتام ہوگا تو یہ حکایت ضرور آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا. ایک شخص تھا جو اللہ کی محبت میں اتنا مگن ہو گیا کہ صرف ذکر اللہ کرتا رہا، صرف ذکر اللہ کرتا ہے. جب ذکر اللہ کرتا رہا، نہ اپنے کام کو جاتا، نہ کسی چیز پر توجہ دیتا، بس تسبیح لیا، اللہ اللہ اللہ، کیونکہ فنا فل کی منزل پر وہ پہنچ چکا تھا. تو ایک دن اس کی بیوی آئی، غصے میں کہی کہ جب دیکھو تب آپ یہ اللہ اللہ کرتے ہو، بچے کون پالے گا؟ ہم نہیں کھائیں گے یہ سوکھی روٹی، جائیں کما کر لائیں. تو انہوں نے اپنی تسبیح مصلی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد نکل گئے جنگل کی طرف، اور جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں. شام کو لوٹ کر آئے تو بیوی نے کہا کہ آج دیہاڑی پر گئے تھے مزدوری پر، تو کیا اجرت ملی؟ جاؤ لا اجرت کوئی اگر ملی ہو تو دو. تو وہ جواب، اتنا خوبصورت جواب دیتا ہے وہ شخص، وہ کہتا ہے کہ میرا مالک اتنا کریم ہے کہ مجھے دیہاڑی مانگنے میں شرم آئی، مجھے شرم آئی کہ میں اس سے مزدوری مانگوں کیسے. کہا کل مانگ کر لاؤں گا. یہ دوسرے دن بھی جنگل چلے گئے، پھر اللہ اللہ کر رہا ہے. جب دوسرے دن لوٹ کر آئے پھر بیوی نے کہا آج ملی اجرت؟ تو کہا میری شریک حیات کیا کروں، وہ میرا جو مالک ہے اتنا کریم ہے کہ پھر مجھے آج شرم آ گئی کہ میں اس سے اپنی مزدوری مانگوں کیسے. تو کہا اگر ایسا نہ ہو تو اب تیسرے دن جب کل جاؤ تو اپنے مالک کو کہہ دینا اگر مزدوری دیتا ہے تو ٹھیک، اور نہیں تو پھر کسی اور کے پاس جانا. چونکہ شوہر نہیں بتاتا، تیسرے دن بھی پہنچے، اور جب وہ تیسرے دن پہنچے تو وہی کام جو کرنا تھا، اور لوٹ کر جب اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر سے کے روشن دان سے دھواں نکل رہا ہے، گھر سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. دروازے پر جب پہنچے تو دیکھا کہ بیوی بھی خوش ہے، اور جب اندر گئے تو دیکھا کہ بیوی پکوان بنا رہی، گھر میں راشن کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں. وہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے، کہنے لگے بیوی یہ سب کہاں سے آیا؟ تو بیوی جواب دیتی ہے کہ آپ نے جو کہا تھا نا کہ آپ کا مالک بڑا کریم ہے، حقیقت میں وہ بڑا کریم ہے، اس نے آپ کو نہیں دیا بلکہ اپنے آدمیوں کے ذریعے یہ پہنچایا ہے. وہ تمہارا مالک بڑا کریم ہے. تو وہ تڑپ کر کہتا ہے کہ جب بے وفا ہوں تو یہ عالم ہے، وفادار ہو جاؤں تو عالم کیا ہوگا. کیا کہا؟ جب بے وفا ہوں تو یہ عالم ہے، وفادار ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا. اور کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ حقیقت میں تیرا رب اتنا کریم ہے کہ تو اس سے لو لگا، وہ رب تیرے کاموں میں لگ جائے گا. تو یاد رکھو کہ رب جسے اپنے کاموں میں لگانا چاہتا ہے اسے توفیق دیتا ہے. پھر یہ پرواہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا
ہمیشہ ہر اس دائی کے لیے آڑ بنی ہے جو اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے نکلا ہے، لیکن جب اللہ کسی کے کام میں لگ جائے تو پھر اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی سوچ کے ساتھ ہمیں بے لوث بغیر کسی مفاد کے دین و سنیت کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گزارش ہے ہمارے بزرگ جو پراسیہ کے بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں شریک رہیں۔ اگر آپ کی شرکت رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے حوصلوں کو اور بلند کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمارے کاموں کو قبول کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ